اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کہ ہے آیت نمبر 118 اور آیت نمبر 218 اور 219 انشاءاللہ۔ تو تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ بیل کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے اور آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں تلاوت ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، الذین وہ جو، آمنوا ایمان والے ہیں، والذین اور وہ جو، ہاجروا ہجرت کرنے والے ہیں، وجاہدوا اور جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ، فی میں، سبیل راہ، اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک وہی تو ہے، یرجون امید والے، رحمت اللہ رحمت اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، امیدوار۔ واللہ اور اللہ، غفور رحیم، غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایمان والو جس نے ہجرت کی، ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ امیدوار ہے اللہ کی رحمت کے۔ یہ کیوں اس طرح پیش آیا؟ وہ جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی اس میں جو مسلمان نے جمادی الثانی کا سمجھ کے تو لڑائی کی تھی، تو پھر اس کے بارے میں یہ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو انہوں نے لا علمی میں کیا، اور چونکہ فتنہ جو ہے وہ لڑائی سے زیادہ بدتر ہے، قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے، تو اس لیے ان کو گناہ نہیں۔ تو انہوں نے تو یہ تو سمجھ لیا کہ گناہ تو ہمیں نہیں ہے، تو کیا ہمیں ثواب ملے گا جو ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیے، لڑائی کیے؟ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اور ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اور جس نے جہاد بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے، صرف اپنی رضا اس میں شامل نہ ہو کہ اپنی کسی دشمنی کے تحت، صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑائی کی، تو وہ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہے، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان پر، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے ثواب ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ انہوں نے جب یہ سوچا کہ چلو گناہ تو نہیں، ثواب بھی ملے گا کہ نہیں، تو اللہ نے کہا ضرور ملے گا، اگر تم لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے صرف لڑے ہو تو تمہیں ثواب ملے گا۔ اگلی آیت ہے یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے، یا وہ یسألو وہ سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، میسر جوا، خمر شراب، خمیر سے نکلا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چیز خمیر ہو گئی تو شراب بھی اسی طرح بنتی ہے۔ قل کہہ دو میرے پیارے نبی، فیہما اس میں، اثم گناہ ہے، کبیر بڑا، اس میں گناہ ہے زیادہ، ومنافع اور فائدہ، للناس لوگوں کے لیے، اور فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا اور اس میں گناہ جو ہے، اس میں جو گناہ ہے ان دونوں میں، اکبر وہ زیادہ ہے، من نفعہما من سے، نفعہما اس کے نفع سے،
نفع فائدہ سے، اس کے فائدہ سے اس کا نقصان زیادہ ہے، اکبر زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، ماذا کیا، ينفقون خرچ کریں، وہ خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ کہہ دو میرے پیارے نبی جو بچ جائے تم لوگوں کی ضرورت سے، جو بچ جائے، عفو جو بچ جائے یعنی تم لوگوں کی ضرورت سے بچ جائے۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں یا تمہارے لیے حال جو تم لوگ مانگتے ہو یعنی معلومات، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور کرو، تم فکر کرو، غور کرو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان سے پوچھا شراب اور جوئے کے بارے میں۔ تو شراب کا اور جوئے کا تو بہت ذکر آیا ہے قرآن میں جگہ جگہ پر، لیکن سورہ مائدہ میں اس کی مکمل طور پر آیت آئی ہے جس سے ممانعت ہو گئی، بالکل یہ اس کا حرام ہو گیا شراب پینا اور جوا کھیلنا، کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہے اور اس کا فائدہ کم ہے، اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے۔ اور جس چیز میں نشہ چیز ہو، جس میں نشہ ہو، جس میں دماغ کام نہ کرے، وہ سب حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے اس میں جو گناہ ہے وہ زیادہ ہے، نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب شراب کا دیکھو شراب پینے سے ایک لذت اور سرور ہی ملتا ہے جو فائدہ ہے، باقی اس کا سارا اس میں دماغ کام نہیں کرتا، اس میں جو ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور لڑائیاں بھی کر لیتے ہیں، کسی کو قتل بھی کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں شراب پیا ہوا تھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی صحیح رویہ نہیں ہوتا، پھر اس میں جو ہے جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں بھی ہو جاتی ہے اس کے پیتے پیتے، آخر ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو کتنے نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں خراب کرتا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ نے ہمیشہ وہی چیزیں، سائنس اب اس پر جو ہے معلومات ریسرچ کرتی رہتی ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں معلوم کی گئی ہے کہ جو اسلام میں حرام ہے اس کے ضرور نقصانات ہیں، تو وہ اس لیے منع کی گئی۔ اب جیسے کہ اس شراب کا آخر ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہے کہ حدیث میں ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیکن خشک نہ کرو اور کھانا کھا لو، تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تولیے سے ہاتھ صاف کرو گے تو بیکٹیریا وغیرہ لگ جائے گی، جرمز لگ جائیں گے تولیے سے، اور اس کے بعد جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو تو پھر بے شک جو ہے ہاتھ خشک کرو، لیکن اس سے پہلے جو بیکٹیریا اور جرمز ساتھ لگ جائیں گے وہ ہاتھ کے لگنے سے، کھانا کھانے سے ہاتھ جو ہے وہ اندر چلے جائیں گے اور مختلف بیماریاں لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ بھی جو بھی اسلام میں چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہے اور منع فرمائی ہے حدیث میں، تو اس میں ضرور جو ہے اس میں نقصان ہے۔ اور اب جوئے میں بھی دیکھو تو جوئے میں ایک فائدہ یہی ہے کہ کوئی جیت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن کوئی تو ہار بھی جاتا ہے نا، اس کو نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور اسی ہار اور جیت کی وجہ سے بہت ایک دوسرے سے حسد اور فسادات اور لڑائیاں بھی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو جوئے والا ہوتا ہے وہ گھر والوں کے ساتھ بھی اس کے رویے اچھے نہیں ہوتے، گھروں سے کیا کیا چیزیں لے کے جاتے ہیں اور اہل و عیال کو تنگ کرتے ہیں، تو کتنے نقصانات ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی منع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِثْمُهُمَا اس کا نقصان، اس کا گناہ اکبر زیادہ ہے، بڑا ہے، من نفعہما اس کے نفع سے، اس کے فائدے سے۔ اور اچھا پھر آگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان سے پوچھا کہ وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو کہہ دو میرے پیارے نبی کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے، عفو جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے
تو اس کو خرچ کرو. یہ نہیں کہ تم اس طرح اتنا خرچ کرو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی مسئلے پڑ جائے اور تم غلط کاموں میں پڑ جاؤ، کوئی مشکلات پڑ جائے تو، اور ٹینشنیں اور ذہنی مریض بن جاؤ. تو اس لیے وہ خرچ کرو جو تمہاری ضرورت سے بچے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو اپنی آیتیں سناتا ہے، بتاتا ہے، تاکہ تم غور کرو اور اس فکر کرو اور آخرت کے لیے کچھ کرو، اور آخرت میں اچھی جگہ پاؤ، جنت پاؤ، کیونکہ وہ ہمیشگی ہے. ادھر کا جنت جو ہے وہ سب کچھ ہے. دنیا تو آزمائش ہے، امتحان ہے. اللہ ہمیں اس میں پاس کر دے. اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل کرے. آج کا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل کر دے، اور اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے سارے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور قبر کی سختی آسان فرمائے. یا اللہ ہماری ساری تکالیف اور پریشانیاں ختم کر دے. یا اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی سب کچھ پر قادر ہے. یا پروردگار، تو اللہ کل شیء قدیر ہے. ہماری دعا قبول فرما. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.